بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی مامی کا بہت لاڈلا تھا اور ان کی ہمیشہ بہت عزت کرتا تھا۔ مامی بھی میری ہر بات مانتی تھی۔ دراصل میری مامی کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اور میرے ساتھ ان کا کوئی اتنا زیادہ پردہ اور تکلف بھی نہیں تھا، بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا جب خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ شاید میری مامی کے ساتھ کوئی غلط قسم کا رشتہ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مامی کی اپنی ماں کی طرح عزت کرتا تھا۔ مامی نے سب کو یقین دلایا کہ یہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے ہر بات بتاتے اور ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے تھے۔ اس دن بھی میں نے ان کو ایک مشورہ دیا جس پر انہوں نے فوراً عمل کیا تھا، اور میں ان کو اسی بات کی مبارک دینے جا رہا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ان کا دیا ہوا میرا یہ مشورہ میری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ میرا نام ساجد ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑی بہن کی شادی میرے تایا کے گھر ہوئی تھی، جبکہ چھوٹی بہن نے اپنی پسند سے شہر کے ایک پڑھے لکھے نوکری کرنے والے لڑکے سے شادی کی تھی اور شہر جا بسی تھی، جبکہ میں اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں ہی رہتا تھا اور میرے ابو کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی گاؤں میں میری ایک مامی بھی رہتی تھی جن کا شوہر حیات نہیں تھا، اور ایک ہی بیٹا تھا جو بہت عجیب سا تھا، مطلب اپنی ہی دنیا میں رہنے والا اور گمسم رہتا تھا۔ اس کا نام منیر تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ایک روز میں اپنی مامی کے گھر گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو میری ماں نے کہا کہ کھانا لگا دوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، مامی نے اتنا مزیدار کھانا بنایا تھا، میں نے تو وہیں بیٹھ کر کھا لیا اور تھوڑا زیادہ ہی کھا لیا تھا، اس لیے اب بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر ماں کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ بولی کہ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس عورت کے گھر نہ جایا کر۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ ان کے گھر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ آخر وہ میری سگی مامی ہے۔ تو میری بات پر میری ماں نے کہا کہ تیرا ماموں اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا اچھا نہیں ہے۔ اگر تیرا ماموں زندہ ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے بیٹا، اس کا کسی کام کا نہیں ہے، اور تو وہاں جاتا 4-5 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ بھول گیا وہ بات جو پہلے ہوئی تھی؟ میں ماں کی بات پہ ہنسنے لگا۔ مجھے یاد تھا کہ مجھے میری ماں کے ساتھ بدنام کیا گیا تھا۔ دراصل میرا ماموں عمر کا زیادہ تھا اور مامی عمر میں بہت چھوٹی تھی، اور وہ میرے ساتھ کوئی 6 سال بڑی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ وہ بات خاندان کی اس عورت نے کی تھی جو مامی کی بھی سخت دشمن تھی، اور آپ کی بھی، یعنی کہ آپ کی نند، کیونکہ ماموں نے پھوپھی کے بجائے مامی کو پسند کیا، اور آپ نے بھی اپنے بھائی کی خوشی میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اور پورا خاندان جانتا ہے کہ پھوپھی نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کی کردار کشی کی ہے، پھر بھی سب اس کی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری ماں کی جگہ ہے، جیسے میرے لیے آپ محترم ہیں ایسے ہی وہ بھی ہیں۔ مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اتنی سیدھی عورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو بری لگتی ہیں کیونکہ ایک تو آپ کی بھابھی ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے آپ کے اور ابا کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوئی ہے۔ میری ماں نے میری بات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ وہ مجھے بری لگتی ہے اور مجھے تیرا وہاں جانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور اگر میں تجھے کسی کام سے منع کر رہی ہوں تو میرے ساتھ کیوں بحث کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میری مامی آج کل بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ مجھ سے ہی اپنے دل کی بات کیا کرتی تھی۔ میں ہی ان کے گھر جانا چھوڑ دیتا اور ان کی بات نہیں سنتا تو وہ کس کو کہتی؟ ویسے بھی اس خاندان میں ماموں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ ایک عجیب طرح کا انسان تھا۔ زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا تھا، بس مامی لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی اور اپنا گھر چلاتی تھی۔ ابھی بھی یہی کر رہی تھی۔ مامی نے زندگی میں ایک دن سب خاندان والوں سے کافی ساری دولت لے لی اور باہر کے ملک چلے گئے، اور سب کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں وہاں جا کے یہ پیسے کسی کاروبار میں لگاؤں گا اور تم سب کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں جا کے وہ پیسے بھی ڈوب گئے اور خود بھی کتنا عرصہ واپس نہ آئے، اور جب واپس آئے تو ان لوگوں نے سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ اسی دوران ان کی موت ہو گئی۔ لوگوں کو ان کے پیسے بھی نہیں ملے اور ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تھا۔ آج مجھے ویسے بھی
مامی نے ایک بات بتائی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، لیکن جب مجھے لڑکی پسند آ گئی تو میں نے کہا کہ منیر کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں۔ آج کل ویسے بھی ان باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو دیکھا تو سب کے سامنے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ منیر کو پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، پر اچانک ہی پتہ چلا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وہ اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اسے دورہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ وہ اپنی دوائی لے لیا کرتا تھا تو ٹھیک رہتا تھا، لیکن جب کسی لڑکی کو دیکھتا تھا تبھی ایسا ہوتا تھا۔ اب تو دورے زیادہ لگنے لگے تھے۔ میری مامی کہتی کہ سب کہتے ہیں اس کی شادی کروا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی شادی کرواؤں کیسے؟ اپنی بیوی کو دیکھے گا اور اس کے سامنے بھی ایسا ہو جائے گا تو اس طرح اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اور ویسے بھی کسی بھی لڑکی کو پتا ہو کہ یہ اس طرح کا انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اس کے ماں باپ بھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، تو آخر میں اس کی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تو مامی کو میں نے کہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے جو ڈاکٹر ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ کسی طرح اس کا علاج ہو جائے، کوئی ایسی دوائی دے کہ اسے اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول ہو جائے۔ میں نے مامی کو یہ تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میں کل آؤں گا اور منیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن اب یہاں میری ماں کا کہنا تھا کہ میں نے وہاں پہ جانا ہی نہیں ہے، مگر کسی کی مدد کرنا گناہ تو نہیں ہوتا، اسی لیے سوچ لیا کہ چوری چوری چلا جاؤں گا۔ مامی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ گھر کو چلانے کے لیے اس گھر میں کسی مرد کا ہونا بہت ضروری تھا، اور ان کا بیٹا تو نہ میں نہ تیرا میں۔ گھر میں اور بھی ایسے ہزار کام ہوتے تھے جو وہ خود نہیں کر سکتی تھی۔ میں جاتا تو کسی کمرے کا بلب بدل دیتا، کبھی ان کو راشن لا کے دے دیتا، اور کبھی گھر کا کوئی ایسا کام کر دیتا جو وہ بالکل بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اب ان کی بھی عمر ہونے لگی ہے، اور سارے خاندان کو ان سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اور خاندان میں سے اس کو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی تھی، اس لیے وہ باہر رشتے تلاش کر رہی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم منیر سے بات کیا کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو، ہر وقت اکیلا رہتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے۔ مامی کی بات سن کر میں نے کہا کہ مامی کوشش کی تھی، میں نے بھی بہت کوشش کی تھی اس کے ساتھ دوستی کرنے کی، لیکن وہ واقعی عجیب تھا، اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے پڑھائی میں بھی کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اور نوکری بھی نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے باپ پر چلا گیا تھا، یا پھر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز میں اپنی دکان سے وقت نکال کر مامی کی طرف گیا اور منیر کو اپنے دوست کے پاس لے گیا جو کہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ مامی بھی ساتھ ہی تھی، اس کو سب کچھ بتایا، اس نے دوائی وغیرہ دی، اس نے کہا کہ آرام آ جائے گا، بس آپ نے ایک گولی روزانہ کھانی ہے، اس گولی کے بغیر آپ نے بالکل بھی نہیں رہنا۔ جیسے شوگر کے مریض گولی پر لگ جاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ گولی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دوران مامی نے ایک اور رشتہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا کہ تھوڑا صبر کریں، آپ کے بیٹے کو تھوڑا ٹھیک ہونے دیں، پر ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میری طبیعت کبھی آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے، اور کیا پتہ شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے تو جیسے ہی ٹھیک ہوگا میں اس کو دکان بنا دوں گی تاکہ اس کا گھر چل جائے گا۔ ہم لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو میری مامی نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ وہاں جا کر ہم لوگ بیٹھے تھے اور لڑکی بھی سامنے آئی۔ پہلے تو میرے کزن کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا کہ شاید واقعی دوائی نے اثر کر دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک سے اس کی حالت بگڑنے لگی اور اسے دورہ پڑ گیا، اور وہ سب لوگ بھی حیران ہو گئے، اور لڑکی بھی وہاں سے ڈر کے بھاگ گئی۔ پھر انہوں نے ہم سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیمار بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہیں، آپ بھی ان عورتوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ غلط بات ہے، پہلے آپ اس کا علاج کروائیں، اس کے بعد اس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ وہ لوگ تو بدتمیزی پر ہی اتر آئے تھے، مجھے ان کے لہجوں پر غصہ آ گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے، آپ کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ میری مامی نے مجھے کہا کہ غصہ نہیں کرو، اور ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ مامی کو ان کے گھر میں چھوڑ کر
واپس گھر آیا تو امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں تھے، تو میں نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ دوست کی شادی میں تھا۔ پھر میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان بیٹھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری بہن روبینہ دوسرے نمبر والی کی وجہ سے پریشان ہوں، پتہ نہیں کیسے لوگوں میں چلی گئی ہے، وہاں سے یہاں پر آنے نہیں دیتے، جب سے شادی ہوئی ہے صرف ایک دفعہ ہی آئی ہے اور ہمیں بھی وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی ایک دفعہ وہاں پر گئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا تھا کہ دوبارہ جانے کا دل ہی نہیں کیا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ فون پر بات ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بات چھپا رہی ہے، اپنی کوئی بات ہی نہیں بتاتی ہے۔ جب بھی میں کچھ پوچھوں کہ وہاں سب ٹھیک ہے تو کہتی ہے سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں تو اس کی ماں ہوں، میں پہچان جاتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، لیکن وہ بولتی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ امی آپ بلا وجہ خود کو ہلکان کر رہی ہیں، اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتی، باقی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر روبینہ نے شادی بھی کی تو اپنی مرضی سے کی، ہمیں تو وہ شخص بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ بہت زیادہ غصہ والا اور انا پرست قسم کا آدمی ہے، لیکن وہ ہماری بہن کی پسند تھی، اس لیے ہم نے اسے قبول کر لیا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اسی لیے تو میں پریشان رہتی ہوں، پسند کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں، لڑکی پر بھی دباؤ ہوتا ہے، وہ سب کچھ سہ کر یہی سوچتی رہتی ہے اب میں نے اپنی مرضی سے کی ہے تو مجھے سب برداشت کرنا ہے، اور وہ اسے نبھانے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے اور سارے مظالم برداشت کرتی ہے۔ یہ تو شکر ہمارے خاندان میں یہ بات کسی کو پسند نہیں شادی کی تھی، نہیں تو خاندان والے ہزاروں باتیں کرتے۔ امی پریشان تھی، میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کریں، اور اگر زیادہ پریشانی ہے تو میں جا کر روبینہ کے پاس چکر لگا لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ میں امی کو تسلی دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر میری مامی پریشان ہو گئی کیونکہ یہ بات سارے محلے میں پھیلنے لگی تھی۔ جب اس طرح کے 1 سے 2 تماشے ہو گئے تو اس بات کی کہانیاں بن گئی اور آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا کہ جب بھی سکینہ لڑکی دیکھنے جاتی ہے اس کے لڑکے کو دورہ لگ جاتا ہے، اور لوگ اس طرح کا قصہ بہت خوش ہو کر سنتے اور سناتے تھے۔ یہ بات بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اگلے روز جب میں مامی پاس گیا تو میری مامی نے روتے ہوئے کہا کہ میری قسمت ہی خراب ہے، شوہر نے ساری زندگی برباد کر دی اور باقی کی زندگی بیٹے کی فکر میں برباد ہو جائے گی۔ میری مامی کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی بیوہ عورت سے کروا دیں تو پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ایک طرح کا ٹونا ہے۔ میں نے مامی سے کہا کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ باتیں ایسی عورتیں بتائی ہیں جو لوگوں کے مسئلے سنتی ہیں اور ان کو دم درود کرتی ہیں اور تعویذ وغیرہ دیتی ہیں۔ میں اس کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن وہ محلے میں کسی کے گھر میں بیٹھی تھی اور میں وہاں پر گئی تو اس نے میرے بیٹے کے بارے میں سن کر یہ مشورہ دے دیا۔ اب تم ہی بتاؤ میں اپنے جوان بیٹے کی شادی کسی بیوہ عورت سے کیسے کروا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شادی ایک بیوہ عورت سے کروا دوں۔ اس کو بیماری ہے اور بیماری تو اللہ کی دین ہے، اس میں منیر کی کوئی غلطی تو نہیں اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ کیا اس کی مرضی کے بغیر اس طرح سے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروائی جائے جو پہلے سے کسی مرد کے نکاح میں رہ چکی ہے؟ میرے بیٹے کے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے۔ بولتے بولتے میری مامی نے رونا شروع کر دیا، اور ان کے بیٹے کے اندر واقعی کوئی برائی نہیں تھی، نہ تو وہ نشہ کرتا تھا، نہ ہی جھوٹ بولتا تھا، نہ ہی اس کا کسی سے تعلق تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بس وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا، اور اس کی وجہ بھی شاید اس کی بیماری تھی کہ وہ خود کو باقیوں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے مامی کو چپ کرایا اور سمجھانے کے لیے کہا کہ اس عورت نے شاید آپ کو کچھ سوچ کے ہی بتایا ہوگا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ لوگوں کے مسئلے سلجھانے میں بہت مشہور ہے تو یقیناً اس بات میں بھی آپ کا اور منیر کا فائدہ ہی ہوگا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر مامی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا کہ تم بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ عورت جب کسی سے شادی کرتی ہے اور شادی کے 1 یا 2 سال بعد اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ عورت بوڑھی نہیں ہو جاتی، لیکن دوبارہ سے اس کی شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی لڑکی سے اگر اس کی شادی کروا دیں جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہو اور اسے بھی کسی سے شادی کرنے کی ضرورت ہو تو ضرور وہ منیر سے شادی کے لیے حامی بھرے گی اور سمجھوتہ کر لے گی، کیونکہ آپ نے اس بیوہ پر احسان کیا ہوگا کہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ شادی کرا کے ایک بیوہ کو نئی زندگی دی ہوگی۔
کیونکہ اس معاشرے میں تو لڑکی اگر بیوہ ہو جائے تو بس باقی کی زندگی ایسے ہی گزار دی جاتی ہے، اور ویسے بھی شادی ہو گئی تو کون سا ہر دن منیر کو دورہ پڑے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مردوں کو اور مسائل اور بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں، کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ میں نقص ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور بڑی بیماری ہوتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ عورتیں گزارا نہیں کرتی؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے، اگر اس کی دوائی لیتے رہو تو انشاءاللہ منیر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اگر کسی ایسی لڑکی کو اپنے بیٹے کی شادی کرواتی ہیں تو وہ اس کا بھی خیال رکھے گی اور آپ کے گھر کو بھی سنبھالے گی۔ میری مامی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے لیے ایسی عورت کو پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری مامی نے کہا کہ ہاں، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے کہا کہ آپ بھی زمانے کی زبان بول رہی ہیں، آپ بھی ان عورتوں میں سے ہیں جو کسی بھی عورت کو اچھا نہیں سمجھتی۔ ابھی آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو بیماری ہے تو اس کا کیا قصور ہے جو اس کو سزا دی جائے؟ تو اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کو اس بات کی سزا کیوں ملتی ہے؟ میری مامی لاجواب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بات مانو تو تمہاری ٹھیک ہے، بیٹا پر دل نہیں مانتا۔ خیر، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے گھر شہر جانا چاہتی ہوں، منیر کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ وہاں جا کر سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا بہت خیال رکھنا، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں کو یہ پسند نہیں ہے، وہ تمہیں ضرور منع بھی کرتی ہوں گی۔ بیٹا میرا، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، بس میرا ساتھ تمہارے ماموں کی شادی ہونے پر تمہارے ابا اور پھوپھی نے تمہاری ماں کو بہت ذلیل کیا، اور اس بات کا بدلہ تمہاری ماں اب مجھ سے نفرت کر کے لیتی ہے۔ اس کا بھی قصور نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم رشتوں سے نفرت کرنا اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک ساس اپنی بہو سے کبھی بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بھی اس کو اپنا فرض سمجھ لیتی ہے، اور باقی معاشرہ بھی اپنا کردار ادا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی محبت کو نہیں پھیلاتا ہے، سب نفرت پھیلاتے ہیں۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا اور فون کرتے رہنا۔ میرا ارادہ ہے کہ 1-2 مہینے میں وہیں رکوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا، آپ ویسے بھی آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میری مامی نے کہا کہ ہمیشہ خوش رہو، جیتے رہو بیٹا، تو بہت اچھے ہو۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی ضرور تم سے کروا دیتی۔ اس بات پر میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا کہ پھر تو کاش آپ کی کوئی بیٹی ہوتی۔ وہ بھی ہنسنے لگی اور کہا کہ میں صبح ہی شہر کے لیے نکل جاؤں گا۔ اور پھر اگلے روز مامی شہر چلی گئی اور میں اپنی دکان کو سنبھالنے لگا۔ اس دوران 1-2 بار میرا اور اماں کا ارادہ بنا کہ روبینہ کے پاس چکر لگاتے ہیں، مگر جب اس سے بات کی تو اس نے جلدی سے بول دیا کہ ابھی مت آنا، ان کے خاندان میں شادی ہے، وہاں جانا ہے۔ پھر میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مامی کو وہاں گئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے۔ تو یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، جبکہ میری ماں نے کہا کہ دیکھو، بیٹے کی شادی کر دی اور ہمیں بتایا تک نہیں، اور تم بڑے سگے بنتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کی شادی کسی مجبوری میں ہوئی ہوگی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ میں تو شہر جا رہا ہوں اپنی بھابھی کو دیکھنے، آپ بھی اگر چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ کا بھی حق بنتا ہے، آخر کو منیر آپ کا اکلوتا بھتیجا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کچھ دیر چپ بیٹھی رہی، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ حالانکہ جانا بنتا نہیں تھا، اس گندی عورت کے پاس مجھے اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہوا، مگر ان کو زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ اگلے ہی دن شہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی شہر تھا جہاں میری بہن روبی کی شادی ہوئی تھی، اسی لیے شاید میری ماں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ویسے ہمیں ان کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے بہنوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کوئی نہیں آئے گا، پر میری امی کے دل میں حسرت تھی کہ شاید ہم روبینہ مل پائیں، اسی لیے وہ بھی خوشی خوشی میرے ساتھ ہی روانہ ہو گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ مامی کے بھائی کے گھر موجود تھے۔ گھر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شادی سادگی سے ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ انداخر ہوئے اور انہوں نے ہمیں بیٹھک میں بٹھا دیا۔ ہم لوگ صبح جلدی میں پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مامی ہمارے پاس آئیں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور خوش بھی لگ رہی تھی۔ میں نے بھی ان کو مبارکباد دی اور امی نے بھی کہا کہ چلو، ہمارے بیٹے کی شادی ہو ہی گئی ہے، اب آگے اللہ نصیب اچھے کرے۔ میں نے مامی کو کہا کہ بھابھی سے ملوائیں، اور جب مامی نے اپنی بہو کو بلایا تو ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں
میری اپنی بہن روبینہ تھی جو کہ پہلے کی نسبت بے تحاشا کمزور ہو چکی تھی۔ وہ دوڑ کر امی اور مجھ سے لپٹ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ہم نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مامی نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بہن کا شوہر بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے سسرال والے اس کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھے تھے تاکہ ان کو مفت میں نوکرانی ملی رہے۔ میں جب ایک روز اپنی بھاوج کے ساتھ مارکیٹ گئی تو تب مجھے روبینہ اپنی ساس کے ساتھ نظر آئی جو کہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کسی طرح روبینہ سے بات کی، اس بات کی تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تب میں نے اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے کہا کہ کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتانا، یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، لیکن میرا بھائی بھی تو پولیس میں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی مدد سے اس کو وہاں سے بازیاب کروایا اور تب سے ہی یہ یہیں رہ رہی ہے۔ میں نے روبینہ کو ہی اپنی بہو بنایا۔ اب یہ میری بہو ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی عورت سے کرواؤں گی تو وہ اسے سنبھال لے گی۔ آج ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور ایک بار بھی منیر کو دورہ نہیں لگا۔ ہم لوگ حیران تھے، لیکن میری ماں کی سوچ بدل گئی تھی کیونکہ میری مامی نے میری بہن کی مدد کی تھی۔ اس کو ان برے لوگوں کی گرفت سے نکالا تھا اور اس کی شادی بھی ہو گئی تھی، نہیں تو اس معاشرے میں اس کو کیا عزت ملتی۔ میری بہن نے بڑے دکھ جھیلے تھے۔ میری ماں نے میری مامی سے معافی مانگی اور میرے کزن کو بھی اپنا داماد قبول کر لیا۔ میں نے بھی مامی کو کہا کہ آپ نے واقعی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور پھر ہم سب لوگ خوشی خوشی گاؤں واپس آ گئے۔ اور یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ میرا کزن منیر میری بہن کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اور روبینہ کی شادی ہوئی تو منیر کی شدید صدمہ پہنچا تھا، جس کی وجہ سے اس کو لڑکی دیکھنے پر دورے لگتے تھے۔ اب پھر روبینہ اس کے نصیب میں آ گئی تھی تو خوشی سے شادی کے بعد اس کی حالت کافی بہتر رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ تھوڑا مسئلہ بن جاتا تھا، لیکن تب بھی میری بہن اس کو اچھے طریقے سے سنبھال لیتی تھی۔ روبینہ منیر کے ساتھ بہت خوش تھی اور ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی۔ اب ہمارا آپس میں رشتہ بھی بدل گیا تھا اور ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ میری بہن بھی خوش تھی اور بعد میں روبینہ نے اپنی پہلے والی سسرال کے بارے میں پوری بات بتائی کہ وہ لوگ بہت برے تھے اور بہت برے حالات میں تھے۔ یہ 2.5 سال اس نے بڑی مشکل اور اذیت سے گزارے تھے، اور 1 سال پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں گزر گیا، تو اس کے بعد سسرال والوں نے اسے اور بھی زیادہ حقیر سمجھا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ مامی نے اسے وہاں سے بچا لیا۔ وہ کہتی تھی کہ اب وہ خوش اور مطمئن ہے اور اس کی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔